الیکشن میں فوج تعینات کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے فوج سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ فوج حساس انتخابی حلقوں میں ریپڈ رسپانس فورس کے طور پر تعینات ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے 2,77,000 فوجی اہلکار مانگے تھے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ نواز شریف لاہور کی سڑکوں پر نکل پڑے۔ NA 130 میں انتخابی ریلی، جگہ جگہ استقبال۔ مریم نواز بھی نواز شریف کے ساتھ۔ لیگی قائد نے گاڑی سے نکل کر خیر مقدمی نعروں کا جواب دیا۔ کارکنوں نے چھتوں سے پھول نچھاور کیے، آتش بازی بھی کی۔ اور نواز شریف اقتدار میں آئے تو انتقام لیں گے۔ PTI والے سمجھ رہے ہیں مشکلات ختم ہو گئی، ان کو اندازہ ہی نہیں۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو کا چنیوٹ میں جلسے سے خطاب، کہا بڑے میاں صاحب جیلر سے لے کر جج، سیاستدان، کارکنوں اور ادارے کے لوگوں سے انتقام لیں گے۔ آسپا بھٹو بڑے بھائی کی مہم چلانے لاہور میں موجود۔ NA 127 میں کارنر میٹنگ سے خطاب، کہا جب تاریخی سیلاب آیا بلاول بھٹو میدان میں کھڑے تھے۔ 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول بھٹو کو موقع دیں۔ صرف پیپلز پارٹی غریبوں کو گھر دیتی ہے، باقی جماعتیں چھینتی ہیں۔ تنخواہیں ڈبل کریں گے، 300 یونٹ تک مفت بجلی دیں گے۔ غزہ میں حماس کی بھرپور مزاحمت، اسرائیل کو بھاری نقصان، 24 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ حماس نے خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں کے زیر قبضہ 2 عمارتیں تباہ کر دیں۔ مرنے والوں میں اسرائیلی فوج کے افسر بھی شامل ہیں۔ متعدد فوجی زخمی ہو گئے۔ حماس کی کارروائیوں میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 222 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری سے مزید 200 فلسطینی شہید۔ الیکشن میں انٹرنیٹ سروس ڈاؤن نہیں ہوگی، مرتضی سولنگی نے افواہوں کو رد کر دیا۔ کہا انتخابات سے متعلق قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ ملکی اور غیر ملکی میڈیا الیکشن کی کوریج کرے گا۔ کوریج کے لیے 49 ویزے جاری کیے جا چکے ہیں، 32 انڈر پروسیس ہیں۔ دلی ہائی کمشنر کی طرف سے 24 درخواستیں پروسیس میں ہیں۔ جہاں جہاں سیکیورٹی ریکوائرمنٹ ہوگی ہم پورا کریں گے۔ انتخابات سے پہلے PTI مقبولیت میں سب سے آگے۔ گیلپ سروے میں 6 ماہ کے دوران PTI کی مقبولیت 57 جبکہ نون لیگ کی مقبولیت 52% رہی۔ سروے کے مطابق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عام انتخابات میں کون سی جماعت جیتے گی۔ نئی حکومت کو سبسڈی ختم کرنے اور ٹیکس بڑھانے کے غیر مقبول فیصلے کرنا پڑ سکتے ہیں۔ پاکستان IMF کے معاشی بیل آؤٹ پر گزارا کر رہا ہے۔ مہنگائی 30% کے قریب ہے، روپے کی کارکردگی بھی خراب رہی۔ IMF کے مطابق پاکستان میں GDP گروتھ 2% رہنے کا امکان ہے۔ کیس میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید نے بیان قلم بند کروا دیا۔ کہا جنوری 2019 سے مارچ 2022 تک امریکہ میں سفیر تھا۔ 7 مارچ 2022 کو امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا۔ پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی جس کی میزبانی پاکستان ہاؤس میں کی گئی۔ سائفر ٹیلی گرام میں ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو اسلام آباد رپورٹ کیا گیا۔ خفیہ سائفر ٹیلی گرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا حوالہ نہیں تھا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈیمارش ایشو کرنے کا فیصلہ ہوا۔ سائفر کا معاملہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا۔ سائفر کیس کی سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی اور پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ شاہ محمود قریشی نے کہا تم اوپر سے آئے ہو، کون ہو تم، تمہاری کیا اوقات ہے؟ پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی نے جواب دیا تمہاری کیا اوقات ہے؟ شاہ محمود قریشی نے عدالت کو بتایا جج صاحب کی گارنٹی پر میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ NA 150 NA 151 PP 218 سے کاغذات مسترد ہوئے۔ جج صاحب نے کہا میرا حکم نامہ ساتھ لگا دیں۔ جج صاحب کے حکم نامے کے باوجود کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کہا آپ کا حق ہے، ہم درخواست کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کے جو حقوق ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔